بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے وہاں کبھی بھی، ما داموا فیہا یعنی ساری عمر، جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ ابدم ما داموا فیہا، ساری عمر ہم وہاں داخل نہ ہوں گے اس بستی میں جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے۔ امالیکہ بستی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ ظالم لوگ جابر لوگ وہاں پہ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس جا تو اور تیرا رب۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ تو جا، وَرَبُّكَ اور تیرا رب، فَقَاتِلَا تم دونوں قتال کرو ان سے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں نہیں ہوں مالک سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور اس میں اب طبعاً وہ دو مسلمان جو ہوئے تھے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، رجلانی، یوشع بن نون اور دوسرے تھے کالب بن یوفنا، وہ دونوں بھی اس میں طبعاً شامل ہیں۔ بیننا و بین القوم الفاسقین، ففرق یعنی جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان جو فاسق ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا فإنها محرمة عليهم، وہ زمین حرام ہو گئی، علیہم ان پر، 40 سنة 40 سال، یتیہون فی الارض وہ سر مارتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین پس نہ تو افسوس کر نافرمان لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس بستی میں، یہاں پہ جب تک ہم رہیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے، اس بستی میں داخل نہ ہوں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب، اور ان سے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے امالکہ بستی میں جانے کا ان کو حکم دیا کہ وہاں جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے جہاد کریں۔ وہاں کے لوگ جبارین تھے، ظالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میں اپنی نفس کا، اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، ہم میرے درمیان اور ان کے درمیان، اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 برس تک وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی اور وہ وادی طیہ میں سر گرداں پھرتے رہے، پس نہ افسوس کریں ایسی فاسق قوم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت دلگیر ہو کر یہ دعا فرمائی، چونکہ تمام قوم کی عدول حکمی اور بزدلانہ عصیان کو مشاہدہ فرما رہے تھے، اس لیے دعا میں بھی اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کہ وہ بھی نبی تھے، معصوم تھے، کسی کا ذکر نہیں کیا، لیکن یوشع بن نون اور کالب بھی دونوں طبعاً آ گئے۔ امت محمدیہ اور امت موسیٰ کا باہمی موازنہ کریں، یعنی جدائی کی جو دعا ہے وہ حسی اور ظاہری طور پر تو قبول نہیں ہوئی، معنی کے طور پر قبول ہو گئی، یعنی معنن جدائی ہو گئی کہ وہ سب تو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران اور سرگردہ پھرتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پورے اطمینان اور قلبی سکون کے ساتھ اپنے کام پر فائز رہے، ارشاد اور اصلاح پر قائم رہے۔ جیسے کسی بستی میں عام وبا پھیل پڑے اور ہزاروں بیماروں کے مجمع میں 2-4 تندرست لوگ موجود ہوں جو ان کا علاج کریں۔ یہاں پر ففرق بیننا کا ترجمہ جدائی سے ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب قصہ اہل کتاب کو سنایا اس پر کہ تم پیغمبر آخر الزمان کی رفاقت نہ کرو گے جیسے تمہارے اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے
اگر اس سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے احوال پر غور کریں تو ان پر اللہ کے وہ انعامات ہوئے جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ ان کے لیے خاتم الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابدی شریعت دے کر بھیجا۔ ان میں وہ علماء اور ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایسے خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے قائد بنے جنہوں نے سارے جہاں کو اخلاقی اور اصول سیاست وغیرہ کی ہدایت کی۔ اس امت کو بھی جہاد کا حکم ہوا، امالکہ کے مقابلے میں نہیں، روئے زمین کے تمام جبارین کے مقابلے میں، محض سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرق مغرب میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ بنی اسرائیل سے خدا نے ارض مقدسہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس امت سے یہ وعدہ کیا اللہ نے سورہ نور رکوع نمبر 7 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، تم میں سے، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا ان کو، جیسے اللہ نے ان سے پہلے بنایا خلیفہ۔ اگر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد میں پیٹھ پھیرنے سے منع کیا تھا تو اس امت کو بھی اللہ نے اس طرح خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، سورہ انفال رکوع نمبر 2 میں، کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو وہاں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو قوم تھی، امالکہ سے ڈر کر یہاں تک گزرے کہ انہوں نے کہا اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا ہاہنا، ان سے قتال کریں، ان ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی میں کود پڑیں گے اور ایک شخص بھی ہم میں علیحدہ نہیں رہے گا۔ امید ہے اللہ آپ کو ہماری طرف سے وہ چیز دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے ہر طرف جہاد کریں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جتنی مدت بنی اسرائیل فتوحات سے محروم ہو کر وادی طیہ میں بھٹکتے رہے، جسے اللہ نے فرمایا یتیہون فی الارض، سرگرداں پھرتے رہے، اس سے کم مدت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مشرق مغرب میں ہدایت کے جھنڈے گاڑ دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اور سنا ان کو حال نبأ ابنی آدم، خبر حال سنا آدم کے دو بیٹوں کا، بالحقی واقعی حال، حقیقتاً حال جو ان کا ہوا۔ دونوں سے مراد حابیل اور قابیل ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب نیاز کی دونوں نے یا قربانی کی دونوں نے تو قبول فرمائی اللہ نے من احدہما، ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی دوسرے کی، قالا، تو وہ اس نے کہا، بولا، لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ، وہ کہنے لگا کہ اللہ قبول کرتا ہے من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر، بسطت یعنی چلائے گا، پھیلائے گا میری طرف، یدک ہاتھ، لتقتلنی، کہ مجھے مار دے، ما انا بباسط یدی الیک، میں نہیں اپنا ہاتھ چلاؤں گا تیری طرف، لأقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا۔
انی اريد ان تبوء باسمی، میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، ان تبوء کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار پھر ہو جائے دوزخ والوں میں، وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ پھر ابھارا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ، فطوعت راضی کیا، اکسایا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین پھر اس کو قتل کر دیا، پھر ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ غرابا پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، غرابا ایک کوا، یبحث فی الارض جو کریدتا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ تاکہ اس کو دکھلائے کس طرح چھپاتا ہے اپنے بھائی کی لاش، لیریہ تاکہ اس کو دکھائے کیسے یواری چھپاتا ہے وہ، سوءۃ لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، قال یا ویلتى اعجزت وہ کہنے لگا اے افسوس، اعجزت میں عاجز ہوں، اتنا بھی نہ ہو سکا مجھ سے، ان اکون مثل هذا الغراب اس کوے کی مانند، فاواری سوءۃ اخی کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین پھر وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں۔ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا کہ وہ سرگرداں وادی طیہ میں پھرتے رہے 40 سال تک۔ اللہ نے آگے بنی آدم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرمایا اللہ نے کہ آپ ان کو خبر دیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں، واقعی حال جو ان کا تھا۔ ایک کا نام حابیل تھا جو ہلاک ہو گیا، ایک کا نام قابیل تھا جس نے قتل کیا۔ سب سے پہلا قتل بنی آدم میں جو ہوا وہ یہی تھا، وہ حابیل کو قتل کیا قابیل نے۔ آدم علیہ السلام کے 2 سگے بیٹے، صلبی بیٹے، قابیل اور حابیل کا قصہ ان آیات مبارکہ میں تفصیلی ہے، کیونکہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کی مقبولیت اور اس کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو جانا، اور دوسرا بھائی اس پر حسد کرنے لگا اور اسی غیظ و غضب میں اس کو ناحق قتل کر دیا۔ ناحق خون کرنے کے جو بیان ہے وہ پیچھے گزر گیا کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ قتل کیا تو اس کی کیا سزا ہے، جان بوجھ کر قتل عمد کرنا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے۔ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں حابیل اور قابیل کا قصہ سنا رہا ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم میں سے ہے، جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تہدید اور تشدید کے ساتھ منع کیا گیا تھا، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گئے۔ پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا اور آج بھی خدا کے سب سے بڑے پیغمبر کے خلاف بغض اور حسد کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دستور کے موافق جو لڑکی حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے، قابیل اس کا طلبگار ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اشارے سے دونوں نے اللہ کے لیے کچھ نیاز کی، اس قربا قرباناً
قربانی کرنا چاہی، اور اس طرح سے تھا پہلے اللہ نے نظر نیاز قربانی قبول کرنے کی یہ صورت تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جس کی قربانی اللہ کو مقبول ہوتی تو وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی، اور دوسری جو چیز تھی قربانی وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ اب آتش آسمانی ظاہر ہوئی اور حابیل کی نیاز کو کھا گئی، اور یہی علامت تھی کہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ قابیل نے جب یہ دیکھا کہ آتش جو ہے وہ آگ اس کی قربانی دے چکی ہے، مقبولیت اس کی ہو گئی، تو وہ اپنے غیظ و غضب میں بہت زیادہ بھر گیا اور اس کے اندر ایک آتش حسد جلنے لگی، اپنے حقیقی بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ قبول کرتا ہے متقیوں سے، میرا اس میں کیا قصور ہے، خدا کے یہاں کسی کی زبردستی نہیں چلتی، تقویٰ چلتا ہے، گویا میری جو نیاز ہے وہ قبول کر لی گئی، اس کا سبب تقویٰ ہے، تو بھی اگر تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ کو تجھ سے کوئی ضد نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن حابیل نے یہ جواب دیا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو تب بھی میں تجھے نہیں قتل کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے جہان والوں کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کمائے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی میں تجھ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک شرعاً گنجائش ہے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے پہلا شخص جس نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا لیکن اپنی رضا سے کسی مسلمان کی انگلی نہ کٹنے دی۔ یہاں پہ حابیل نے کہا کہ میرے قتل کا گناہ بھی ان تبوء باسمی و اسمی کا، میرے قتل کا گناہ بھی اور مجھے قتل کر دینے کا گناہ، یعنی تو مجھے قتل کرے گا تو میرے جو گناہ ہیں وہ بھی، اور جو تو نے مجھے قتل کر کے گناہ کمایا وہ، یہ سب گناہ تیرے سر ہوں گے۔ قیامت میں مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ محققین کے نزدیک اب اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اب حابیل کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اگر تو نے یہ ٹھان ہی لی کہ میرے قتل کا وبال اپنے سر رکھے تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کوئی مدافعت اپنی طرف سے نہیں کروں گا، حتیٰ کہ کوئی جو ہے حرف بھی مجھ پر نہ آئے، یعنی تیرے عمر بھر کے گناہ تجھ پر ثابت رہیں اور میرے خون کا گناہ چڑھے اور مظلومیت کی وجہ سے میرے گناہ اتر جائیں۔ فطوعت لہ نفسہ پھر ابھارا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، فقتلہ پھر قتل کر دیا جب اس نے اپنے بھائی کا، فاصبح جب قتل پہ اس کے نفس نے اس کو ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تو وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کرید رہا تھا زمین کو، تاکہ وہ اللہ دکھائے کہ کیسے چھپایا جاتا ہے اپنے بھائی کی لاش۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو ہائے افسوس اتنا بھی عاجز ہو گیا ہوں، اتنا بھی نہ کر سکا کہ ہو جاتا ہے اس کوے کی طرح جو چھپا رہا ہے اپنے بھائی کی لاش۔ پھر وہ ہو گیا نادم۔ تدفین میت کا بیان۔ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے۔
آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کو رید رہا ہے یا دوسرے مردہ کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل فہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوا۔ شاید اسی لیے اللہ نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر شرمائے۔ جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے۔ پچھتانا وہ نفع مند ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت، انکسار اور فکر ہو۔ اس وقت پچھتانا جو یہاں اس نے کہا یا ویلتا عاجزت، اس موقع پر اس کا پچھتانا اللہ تعالیٰ کے عصیان پر نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اپنی بدحالی پر تھا کہ جو قتل کے بعد اس کو محسوس ہوئی۔ ناحق قتل کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں خسران ہے، نقصان ہے۔ خاسرین میں سے ہو گیا وہ، نادمین میں سے ہو گیا خسارہ پانے والا۔ ندامت، افسوس۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان آیات میں سورہ مائدہ کی بیان کیا کہ بنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، کہ جس میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور یہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، یعنی اول روئے زمین پر بڑا گناہ یہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس کے بعد یہ رسم پڑ گئی۔ اسی سبب سے توریت میں اس طرح فرمایا کہ ایک کو مارا جیسے سب کو مارا، یعنی ایک کے ناحق خون کرنے سے دوسرے بھی اس جرم پر دلیر ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو شخص ایک کو قتل کر کے بد امنی کی جڑ قائم کرتا ہے، گویا وہ سب انسانوں کو قتل کرتا ہے، اور عام بد امنی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ جو کسی ایک کو زندہ کرتا ہے، یعنی کسی ظالم قاتل کے ہاتھ سے بچاتا ہے، گویا وہ اپنے عمل سے سارے انسانوں کو بچانے اور ان کو امن دینے میں کی دعوت دے رہا ہے۔ Subscribe Sukuni Kalp.